دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھو، وہ بھیک مانگتے مانگتے نبی اکرم کے چوکھٹ پہ پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، حضرت عائشہ نکلتی ہیں، جاءتنی سائلہ، فرماتی ہیں مانگنے والی میرے پاس آتی ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور رکھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھوکے تھے، میں نے وہ کھجور اٹھا کر اس عورت کو دے دی، اس عورت نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا۔ دونوں بچوں نے کھجور اپنی اپنی کھا لی، آدھی اس نے آدھی اس نے، اور اس عورت نے پانی پیا اور چل دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور تھی، اس کے دو ٹکڑے اس عورت نے کر دیے، آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا۔ لیکن بخاری کی حدیث میں ایک کھجور ہے، مسلم کی حدیث میں میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، مسلم میں ہے میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، میں نے تینوں اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے 3 کھجور لے لی، ایک کھجور ایک بچے کو دے دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی، اور ایک کھجور اپنے پاس رکھ لی اپنے کھانے کے لیے۔ بچوں نے اپنی اپنی کھجور کھا لی۔ عائشہ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ بچے اپنی اپنی کھجور کھا چکے، اور ماں نے جیسی وہ کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ میں رکھی، اپنے منہ تک لے گئی، دونوں بچے اپنی ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے ماں نے اپنے ہونٹوں سے وہ کھجور باہر نکال لی، ماں نے وہ کھجور باہر نکالی، ماں نے دیکھا کہ دونوں بچے اپنی اپنی کھجور کھا چکے لیکن میری کھجور پر بھی جھپٹ رہے، تو ماں تو ممتا آ گئی اور ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، اپنا خود نہیں کھایا، ایک ٹکڑا اس بچے کو اور دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دے دیا۔ دونوں بچوں نے 1.5 کھجور کھا لی اور ماں نے کچھ نہیں کھایا، بچوں کو پانی پلایا اور خود پانی پیا اور سیدھی چلی گئی۔ اللہ کے نبی جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے پورا منظر بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا وہ کھجور تم نے میرے لیے رکھی تھی؟ ہاں کہیں سے آئی تھی، میں نے رکھ دی تھی کہ آپ آئیں گے بھوکے ہوں گے آپ کو دے دیں گے، لیکن مانگنے والی آئی میں نے اس کو دے دیا، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک کیا۔ اللہ کے نبی اس عورت نے خود نہیں کھایا، اپنا کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنے بچوں کو دے دیا۔ اچھا عائشہ کیا تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں۔ عائشہ کیا اس عورت نے خود نہیں کھایا؟ نہیں کھایا۔ کیا اپنا کھجور بھی آدھا آدھا کر کے دونوں بچوں کو دے دیا؟ ہاں اللہ کے رسول۔ دیکھو عائشہ سچ بتانا قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی۔ فرمایا ہاں اے اللہ کے نبی میں سچ بتاتی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عائشہ وہ عورت جو اپنے بچوں کو پرورش کرنے آزمائی گئی، جس کا باپ مر گیا، شوہر جس کا مر گیا، ان بچوں کا باپ مر گیا، اور عورت اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائی گئی ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے اور اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے۔ اے عائشہ تمہیں نہیں معلوم خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلانے والی، کھجور کا ٹکڑا کھلانے والی نے کتنا بڑا کام کیا۔ عائشہ اس عورت نے خود بھوکا رہ کر اپنی کھجور 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچوں کو کھلا کر وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ، اللہ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی، اس عورت پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ عورتیں بیچاری جو اپنے حمل گرا دیں، یہ سوچ کر کے لڑکی ہے پیٹ میں، 4-5 تو لڑکیاں ہو چکی ہیں، 6ٹھی بھی لڑکی ہے، اور الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرا کے گروا دیں، ان سے امید رکھی جائے گی؟ حلال بچے گرا دیتی ہیں۔ اس عورت کو جنتی کہا ہے جس عورت کا شوہر مر جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر گیا ہو، اور بیچاری وہ عورت اکیلے محنت کر کے گھر گھر برتن مانج کر اپنے بچوں کو پالتی ہے، پوستی ہے، بڑا کرتی ہے، کھلاتی ہے، ان کی اچھی تربیت کرتی ہے، یا کچھ نہیں ہے تو بھیک مانگ کے لا رہی ہے اور اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے اور پلا کر پوس کر بڑا کر رہی ہے۔ ایسی عورت کو اللہ کے رسول کہتے ہیں وجبت علیہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو چکی ہے، اللہ اس عورت کو جنت دے کر رہے گا۔ یہ کامیاب انسان کی زندگی کے راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ بھی ہے جس کا چھوٹے چھوٹے بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، 1 سال 2 سال 5 سال کا بچہ جو مر گیا،
صغارہم دعامیس الجنہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بلا روک و ٹوک جنت میں ٹہلتے رہتے ہیں، ان کی روحیں جنت کے اندر ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہیں، پھرتی رہتی ہیں۔ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اللہ ایک مجمع کے بارے میں حکم دے گا، ان کو جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے ان کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، جہنم میں لے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہے گا رک جاؤ، ابھی جہنم میں ڈالنے سے پہلے ایک کام کرو۔ فرشتے روک لیں گے، کیا کریں؟ اللہ کہے گا ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دنیا میں چھینے تھے، ان سے 1 سال کا 2 سال کا بچہ ہم نے ان سے دنیا میں چھین لیا تھا، وہ جنت میں ان کی روحیں ٹہل رہی ہیں۔ آئے فرشتوں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آؤ اور ان کو ان کے ماں باپ سے ملوا دو۔ چلو یہ جہنم میں جانے والے ہیں، ایک بار ان کو ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملوا دو اور ان بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملوا دو۔ لہذا فرشتے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئیں گے اور وہ اپنے ماں باپ سے ملیں گے، ان کو معلوم نہ ہوگا کہ میرے ماں باپ کے بارے میں جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا ہے۔ وہ بچے اپنے ماں باپ سے باتیں کر رہے ہوں گے، اتنی دیر میں فرشتے حکم دیں گے آئے بچوں تم جنت میں چلے جاؤ، تمہارے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا پروانہ پیش ہو چکا ہے، تمہارے ماں باپ نے دنیا میں بہت غلط کام کیے تھے اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اب بچوں تم جنت میں جاؤ، تمہارے ماں باپ کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ جیسے ہی بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ کو جنت میں ڈالا جا رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں فَيَأْخُذُوا بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، اپنے ماں باپ کے کرتے کو، اپنے ماں باپ کے قمیص کو پکڑ لیں گے، فَلَمْ يُبَارِكْهَا، پھر اس کو وہ چھوڑیں گے نہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے پھر اپنے ماں باپ کے دامن کو چھوڑیں گے نہیں اور اللہ سے کہیں گے اللہ یہ انصاف تیرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آئے اللہ دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا اور آخرت میں بھی تو مجھ سے میرے ماں باپ کو دور کر رہا ہے، اگر جہنم میں ہی ڈالنا تھا اور آخرت میں بھی ہمیں ماں باپ سے دور کرنا تھا تو پھر میرے پروردگار تو نے دنیا میں مجھے میرے ماں باپ سے دور کیوں کیا؟ فَلَمْ يُفَارِقْهَا، آئے اللہ اس بات کا جواب تجھے دینا ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھا اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ سے دور کر دیا، نہیں اے اللہ اگر دنیا میں دور کیا تو آخرت میں مجھے میرے ماں باپ کی محبت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی دریائے رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ فرمائے گا اے فرشتوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، جاؤ اے بچوں اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جاؤ، جاؤ میں نے تمہاری آرزویں پوری کر دی، تمہاری تمنا پوری کر دی، آئے چھوٹے بچوں جاؤ اپنے ماں باپ کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو بخش دیا، تمہارے ماں باپ کو جنتی بنا دیا۔ یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، لیکن یہ وہی بچے جنت میں لے جائیں گے جن بچوں کے انتقال پر ان کے ماں باپ نے صبر کیا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ تیری امانت تھی تو نے لے لی، جنہوں نے صبر کیا ہوگا، چیخے چلائے ہو، نوحہ کیا ہو، ماتم کیا ہو، گڑگڑا کر اور بال نوچ کے کپڑے پھاڑ کر روئے ہو، ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا جو اپنے بچوں کے انتقال پر جنہوں نے صبر کیا ہوگا اور کہا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ تھیں چند بنیادی باتیں جو جنت میں لے جانے کے راستے تھے، کامیاب مومن کی نشانیاں تھیں جو ہم نے آپ کو اس خطبے کے اندر، اس تقریر کے اندر بیان فرمائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جنت میں جانے والے راستوں پہ آپ چلیں گے، وہ اعمال کریں گے جو اعمال آپ کو جنت کے اندر لے جائیں اور ان گناہوں سے بچیں گے جو گناہ سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجئے اور جنت میں جانے والے اعمال کو کریے اور اللہ سے دعا کیجئے، اور یاد رکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر جنت میں جانے والے اعمال کرتے رہیں اور آپ جنت میں چلے جائیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ آخری وقت انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری عمر پر ہوتا ہے، آخری عمر پر پتہ نہیں آدمی کیا کام کر جائے،
دیکھو وہ صحابی کتنے بڑے نمازی تھے، روزے دار تھے، حج بھی کیے تھے، پوری زندگی فجر کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ جب احد کی لڑائی ہو رہی ہے، احد کی جنگ ہو رہی ہے تو اس میں لڑ رہے ہیں، سب سے پہلے تیر انہوں نے چلایا، کافر پہ سب سے پہلے حملہ انہوں نے کیا، بڑھ چڑھ کے حصہ انہوں نے لیا، کئی کافروں کو مارا اور مارتے چلے گئے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں بڑا بہادر ہے، اللہ کے رسول دیکھیے کتنا لڑ رہا ہے، کیسا نمازی ہے، روزے دار ہے، حج کیا ہوا ہے، بڑا نیک انسان ہے، آج میدان جنگ میں کتنا ہمت سے لڑ رہا ہے، موت سے نہیں ڈرتا ہے، صفوں کی صفوں کو چیرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں لیکن لڑنے والا ہے جہنمی۔ دیکھ رہے ہیں آپ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، جس نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، فجر کی نماز نہیں چھوڑی، لیکن جب لڑ رہے ہیں احد کے میدان میں تو کافروں کو مارتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا خوشخبری ہو، دیکھو کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی نے تجسس کیا، پیچھا کیا، دیکھیں جہنمی کیسے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کئی کافروں کو مارتا چلا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے کہ ایک کافر کی تیر اس کے سینے پہ لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے، پھر کافروں نے اس کو تلواروں سے مارنا شروع کر دیا اور آدھا تڑپتا ہوا چھوڑ گئے، آدھا تڑپتا ہوا چھوڑ گئے۔ وہ آدمی کرا رہا ہے، تکلیف سے وہ صحابی کرا رہے ہیں، یہ صحابی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کو جہنمی کیوں کہا ہے سمجھ میں نہیں آتا، لڑ تو بڑی بہادری سے رہا لیکن جہنمی کیوں کہا ہے؟ اس نے کئی کافروں کو مارا پھر بھی جہنمی کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ کیا دیکھا کہ یہ صحابی تڑپ رہے ہیں، جب زخم برداشت نہیں کر سکے، تکلیف برداشت نہیں کر سکے تو انہوں نے وہ تلوار زمین پہ گاڑی اور اپنا سینہ اس تلوار کے اوپر رکھ دیا اور اپنا وزن اس کے اوپر ڈال دیا اور مر گئے، یعنی خودکشی کر لی، موت میں جلدی کر لی، خودکشی کر لی۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے جو دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی نے کہا تم تو ویسے ہی مسلمان ہو، اسلام لا چکے ہو، پھر آج اچانک یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ؟ فرمایا آپ نے کہا تھا کہ وہ لڑ رہا وہ جہنمی، آج میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اے اللہ کے نبی بہت اچھی طرح لڑ رہا تھا لیکن جب زخموں سے چور ہو گیا تو اس نے تکلیف برداشت نہیں کر پایا اور اس نے جلدی موت کے لیے اپنی تلوار سے اپنا سینہ چاک کر لیا اور اپنے آپ کو مار ڈالا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور اس کے جنت میں جانے میں ایک ہاتھ کی دوری رہ جاتی ہے، ایک بالشت کی دوری رہ جاتی ہے، لیکن یہیں سے اللہ اس کی نیت کو بدل دیتا ہے، اس کا دل کا ارادہ بدل دیتا ہے اور وہ آدمی پھر گناہ کے کام کر جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ صحابی جنتی ہوتے ہوتے رہ گئے اور جہنم میں چلے گئے۔ میرے بھائیوں غور کرو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ صبر کرتے، اس بیماری میں درد سے کرا رہے تھے اور دعا کرتے اللہ تو اگر زندگی بہتر سمجھتا تو زندگی دے اور اگر میرے لیے مرنا بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اگر یہ دعا کرتے اور تکلیف برداشت کرتے اور جلدی نہیں کرتے، تلوار سے اپنا سینہ چاک نہیں کرتے تو آج جنتی ہوتے، لیکن دیکھیے زندگی بھر نیک عمل کیا پھر بھی جہنم میں چلے گئے، آخری وقت میں غلط کام کر گئے۔ تو ضروری نہیں ہے، کوشش کریے کہ آخری وقت ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں جائے گا۔ یاد رکھنا زندگی بھر نیک عمل کرنے والا بھی ضروری نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ جائے۔ شیطان پانی کا پیالہ لیے کھڑا رہتا ہے، بہت نازک موڑ ہوتا ہے، اس موقع پر لا الہ الا اللہ پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا، آخری سانسیں لے رہے ہیں اور ایسے کرتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ لوگوں نے کہا امام مالک سے یہ کیا ہو گیا آپ کو، کیا بڑبڑا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا یہ سامنے جو کھڑا ہے نا یہ میری آنکھوں کے سامنے یہ شیطان ہے۔ انہوں نے کہا لوگوں نے کہاں ہے؟ کوئی تو نہیں دکھ رہا ہے۔ کہ تمہیں نہیں دکھے گا، مجھے دکھ رہا ہے کیونکہ میری جاگنی کا عالم ہے، میرے مرنے کا وقت قریب ہے، اس لیے شیطان پانی کا پیالہ لے کر میرے سامنے کھڑا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے اے امام مالک زندگی بھر میں تمہارا پیچھا کرتا رہا لیکن زندگی میں کبھی تم نے کوئی گناہ کا کام موقع نہیں دیا، تم اللہ کے پاس بالکل ایمان کے ساتھ جا رہے ہو، پاک و صاف ہو کر جا رہے ہو، اللہ والے بن کر جا رہے ہو، اب تو خوش ہو۔ میں اس شیطان سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی ابھی پاک و صاف نہیں ہوں کیونکہ تو میرا پیچھا کر رہا ہے، پتہ نہیں آخری وقت میں تو کون سا گناہ کروا جائے، آخری وقت میں تو مجھ سے کون سی غلط حرکت کروا جائے، اور میں
میں جنت کے بجائے جہنم کا شکار ہو جاؤں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ پھر کلمہ پڑھتے ہیں، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو سنو، آخری جملہ مرنے سے پہلے جس کا نکل گیا لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اس کی روح نکل گئی، یقیناً وہ جنتی ہے، یقیناً وہ جنتی ہے۔ اس لیے ایسے اعمال کرو جو آخری وقت میں آپ کو کی زبان سے کلمہ پڑھوانے پر مجبور کر دے، آپ کی زبان سے نکل جائے لا الہ الا اللہ۔ یہ عادت اسی کی ہوگی جو زندگی میں نیک عمل کرنے کی عادت ڈالے گا، اچھے عمل کرے گا، وہی مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق اس کو مل سکتی ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی کیسے مر جاتا ہے، اور زندگی آپ دیکھ رہے ہیں کرونا میں کتنے بڑے بڑے اپنی جمعیت و جماعت کے بزرگ علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں موت نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں، اور اس کی آخری منزل قبرستان ہے۔ یاد رکھیے گا سب کو جانا ہے اور سب کو مرنا ہے۔ مال و دولت کی محبت ہونی چاہیے، لیکن اتنی نہیں جو ہمارے دین کو ہم سے چھین لے۔ دنیا میں مال مانگو اللہ سے، دولت مانگو اللہ سے، تو ایک دعا اللہ کے نبی نے بتائی، اللہ نے بتائی، وہ دعا پڑھو، آپ کو سب کچھ ملے گا، دنیا ملے گی۔ آپ دعا مانگو اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، مال و دولت بھی ملے گی، آخرت کی نیکیاں بھی ملیں گی۔ آپ دنیا بھی کماؤ اور آخرت بھی کماؤ، ایسے عمل اس دنیا میں کرو، لیکن صرف دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کو برباد مت کیجیے۔ مجھے کل لمبا سفر کر کے لال بتخانی کی طرف جانا ہے، میرے بھائیوں وہاں کے لوگ آ بھی چکے ہیں، اب میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔